اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک دجال کے بارے میں ہے۔ دجال کے خروج کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جن کے بعد دجال اپنے مقام قید سے نکل کر دنیا میں آ جائے گا۔ دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں تو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں اور کچھ علامات خود دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ پہلے ہم احادیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ ان 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے اور زمین کو تہائی پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا، اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ بارش بالکل روک لے، بس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنے سارے پودے روک لے، تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس ہوگی گی، نہ کوئی سبزی، بالآخر کر والے جانور یعنی گائے بکری وغیرہ سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر جسے اللہ بچا لے۔ عرض کیا گیا پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کا کہنا ان کے لیے غذا کا کام کر دے گا۔ دجال کی ملاقات جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جس کا ذکر انہوں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس میں دجال نے ان سے چند سوالات کیے۔ ظاہر ہے کہ جن کا تعلق دجال کے خروج سے ہے، یعنی یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو دجال ظاہر ہو جائے گا، یعنی خروج کرے گا۔ دجال نے سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم اس نخلستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں۔ تب دجال نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ بیسان نجائز ریاست اسرائیل کے شمال میں واقع ایک چھوٹے درجے کا مگر تاریخی اعتبار سے ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر چونکہ دریائے اردن اور وادی جزریل کے درمیان واقع ہے، اس لیے اسے اپنی محل وقوع کے لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ خلافت عثمانیہ میں یہ شہر اسلامی حکومت کا حصہ رہا، جبکہ 1922 میں برطانوی حملے کے بعد جب یہ علاقہ فتح ہوا اور 1948 میں نجائز یہودی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، تو یہ شہر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور آج تک اس شہر پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اسی شہر کے درختوں پر پھل آنے سے متعلق دریافت کیا تھا، اور آج فلسطین کا یہ تاریخی شہر اپنی جغرافیائی اہمیت دن بدن کھو رہا ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں وسائل کی قلت درپیش ہیں، جس کی وجہ سے بیسان انسانی مداخلت کی وجہ سے اپنی قدرتی توانائی اور وسائل کھو چکا ہے۔ جن درختوں اور جن پھلوں کا ذکر ہوا، یہ کھجور کے درخت تھے جو صدیوں سے اس علاقے میں تھے، اور یہ علاقہ کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب یہاں کھجوروں کے درخت ختم ہو گئے اور کھجور کی پیداوار نہیں ہوتی۔ دجال نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا، اس میں پانی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ دجال بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کی لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے، اور اس زیادہ سے زیادہ گہرائی تقریباً 43 میٹر یعنی 141 فٹ ہے۔ بحیرہ تبریہ کو بیشتر پانی دریائے اردن سے حاصل ہوتا ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف بہنے والا دریا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ جھیل یا بحیرہ کافی حد تک سوکھ چکا ہے، اور پانی کی سطح اس حد تک آ چکی ہے کہ اس میں جزیرہ نمودار ہو چکا ہے۔ 2004 میں جو جھیل پانی سے بھری تھی، اب وہاں پانی 1.5 لیول تک گر چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے اس قدر اہم ہے کہ اسرائیل کے پانی بڑھنے گھٹنے کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے۔ اسرائیل شدید پریشانی میں ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کے بڑے حصے کو میٹھا پانی جاتا ہے، لیکن چونکہ دریائے اردن جس سے تبریہ کو پانی ملتا تھا،
وہ بھی قریب قریب خشک ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کل تک جو ایک بہت بڑا دریا تھا جو ایک چھوٹی سی نہر کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس میں سینکڑوں گڑھے بن چکے ہیں جو انتہائی گہرے ہیں، اور اس دریا کا پانی ان گڑھوں میں جا رہا ہے۔ اب تک ایسے 3050 کے قریب گڑھے بن چکے ہیں۔ پھر دجال نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیت کی آبیاری کرتے ہیں۔ زغر کے چشمے کی موجودہ صورتحال: زغر بروزن ظفر ایک شہر ہے شام کے علاقے میں۔ زغر ایک خاتون کا نام تھا جنہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، ان کے نام پر اس شہر کا نام زغر ہوا۔ یہاں ایک مشہور چشمہ ہے، اس کا نام عین الزغر ہے۔ دجال حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سدوم وہ بستی ہے جس میں اللہ پاک نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر اس مقام سے روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں میں ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہذا اس چشمے کا نام عین الربا پڑ گیا۔ دوسری بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کر دیا۔ اس طرح یہ چشمہ عین الزغر کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو عبداللہ حموی نے معجم البلدان میں عین الزغر کو بحیر مردار کے مشرقی جانب بتایا ہے۔ ان قریب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا اور اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکے گی، اور کوئی امکان ہے کہ چشمہ خشکی کے قریب ہے۔ یوں تقریباً نشانیاں تو پوری ہو چکی ہے یا پوری کے ہونے کے نہج پہ ہیں، جس کے بعد جھوٹے مسیحا دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ سارے مقامات اسرائیل میں اور اسرائیل کے آس پاس ہی ہیں۔ اس سے دجال کا اسرائیل سے گہرا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر مغربی طاقتیں اسرائیل کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی اسرائیل کے سامنے چون چرا کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیس بک گروپس میں بھی شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔